ابھی میں عالم بعمل ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف قصوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیرینہ دوست اور جن کے ساتھ اس گجرانوالہ شہر میں انتہائی گہرا تعلق تھا، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ میری مراد جامع المعقول والمنقول، استاذ حدیث، استاذ العلماء، عالم بعمل حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ وہ تشریف لیں اور وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے۔ الحمدللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ حضرت اقدس مولانا قاری یوسف صاحب کے صاحبزادے، ان کے شاگرد جو انتظامیہ ہیں، اور اسی طرح مولانا ریاض صاحب جھنگوی، انہوں نے مل کر جو یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اس میں جو ذکر خیر نعت کی صورت میں، نظم کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، بیان کی صورت میں کسے باشد، اس کا ثواب حضرت اقدس حضرت مولانا قاری یوسف صاحب قصوری کو پہنچائیں۔ سب کہو آمین آمین آمین۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاری یوسف صاحب قصوری کے اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کے مشن کو جاری رکھا جائے، اس کے مشن کو جاری رکھا جائے۔ اس کا مشن کیا ہے؟ سب کچھ تم بیان کرو لیکن اس کے مشن کو جاری نہ رکھو تو کیا فائدہ؟ اصل چیز ہے کہ وہ جو اس کا کام تھا اس کام کو اپناؤ۔ سب سے بہترین اخراج تحسین یہ ہے، جو دعوت نامہ آپ لوگوں نے چھپایا اس پر لکھا ہوا تھا حضرت قاری صاحب کی دینی، سیاسی، سماجی، علمی، ملی، ان کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ ان میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ دینی۔ یہ جو دینی لفظ ہے، دینی یا نون یا تو نسبت کی ہے، اصل ہے دین، اور اس دین کے اندر سیاسی بھی اور اسی طرح سماجی بھی، علمی بھی، ملی بھی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دین کی 3 قسمیں ہیں، توجہ فرمائیں۔ دین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 شریعت، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 سیاست۔ سیاست جو ہے یہ شریعت سے بھی طریقت سے بھی اہم جز ہے، جس کو جز اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر سیاست نہ ہو، حضرت مولانا یوسف صاحب قصوری کی جو مشن ہے اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مختصر انداز میں۔ تو دین کی کتنی قسمیں ہیں؟ یاد کر لو علماء کرام، اہل علم توجہ فرمائیں۔ علم دین کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 شریعت، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 سیاست۔ سیاست کی کیا تعریف ہے؟ شریعت اور طریقت کو تم جانتے ہو۔ سیاست کی تعریف بمع ابن خلدون کے دیگر پوری دنیا کے اندر جو کتابیں ہیں اس کے اندر 2 تعریفیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو تحفظ کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ کرنا، یہ سیاست کی تعریف ہے۔ دوسری تعریف اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہ ہے سیاسی تعریف۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کا سب سے اہم جز وہ کیا ہے؟ بولو نا، سیاست، جس کو ہم برا کہتے ہیں ہمارا کوئی سیاست تعلق نہیں۔ اور ظالم تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی، مدنی زندگی کا انکار کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی ساری سیاست پر مشتمل ہے، تو یہ تو آپ حضرت قاری یوسف صاحب قصوری کی سیاسی اعتبار سے وقت نہیں ہے، ورنہ شہادت حسین کے مشن سے حضرت یوسف صاحب قصوری کی ساری آپ کے سامنے مشن کی تعریف کرتا۔ سیاسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ کے اندر پہنچے، یہ ساری آپ کی کوشش کون سی تھی؟ سیاسی تھی۔ سیاست کی وجہ سے آپ شہید ہوئے ہیں، اس لیے کوفہ والوں نے بلایا، عراق والوں نے بلایا، حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، یہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر دنیا کے اندر اسلامی حکومت برپا کریں گے۔ بتلاؤ سیاسی کوشش کی وجہ سے شہید ہوئے یا غیر سیاسی وجہ سے؟ بولو نا۔ تو پھر سیاست کی وجہ سے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ اس لیے حضرت قاری یوسف صاحب بہت بڑی محنت کرتے رہے، ان کا بڑا مشن یہ تو ہے سیاسی اعتبار سے۔ اس کے بعد دینی ہی کی بات کر رہا ہوں، دین سے جدا دور نہیں جاؤں گا۔ دینی اعتبار سے طریقت کی حضرت قاری یوسف صاحب کا بیعت کا تعلق تبلیغ جماعت کے عالمی امیر مولانا انعام الحسن صاحب سے تھا۔ کن سے؟ شاید ان کو اپنوں کو بھی نہیں پتا۔ بعد کے اندر حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب کے ساتھ بعد میں کیا، پہلے حضرت کا تعلق کن کے ساتھ تھا؟ دوسری یاد کر لی ان کے صاحبزادے بھی، حضرت اقدس مولانا انعام الرحمان کے ساتھ تھا، اس لیے اس کی اکثر کوشش ہوتی تھی تبلیغ جماعت، دین کا فلانا، دین کا فلانا۔ تو یہ دین ہی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، حضرت قاری یوسف صاحب قصوری ختم نبوت کے لحاظ سے ناموں سے رسالت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، یہ بھی کس کی قسم ہے؟ دین کی قسم ہے۔ اور اسی طرح حضرت اقدس قاری یوسف قصوری صاحب صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بھی کام کرتے تھے، اور جو حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے، توجہ فرمائیں، شہادت حسین سے ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت کی تصدیق ہوتی ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طریقہ سے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یزید کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، بمائے اپنے 72 ساتھیوں کے شہید ہو جاتے ہیں، اگر بالفرض ابو بکر کی خلافت برحق نہ ہوتی، عمر کی خلافت برحق نہ ہوتی، عثمان غنی کی خلافت برحق نہ ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے والد تھے، اس سے زیادہ بہادر تھے، تو اپنے آپ کو بھی شہید کرا جاتے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی کی یہ خلافت بولو برحق۔ آخری بات، جو حضرت یوسف قصوری صاحب محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کوفہ والوں نے، عراق والوں نے، لیکن کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور ان کے 70 اور 2 72 کے علاوہ کوفے کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا، عراق کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ بولو، بلانے والے وفادار تھے یا غیر وفادار؟ نہیں بات سمجھے میری کہ حضرت یوسف صاحب قصوری کا کیا مشن تھا؟ صرف فضائل بیان کر رہے ہو، اصل چیز یہ بتانا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی، ان کے ساتھ غداری کی گئی۔ کیوں؟ کربلا کے اندر صرف حضرت حسین اور 72 آدمی کے علاوہ دنیا کی کسی تاریخ میں اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ملتا۔ تو میں پوچھتا ہوں، وہ کوفہ کے لوگ کہاں گئے جو حضرت حسین کو بلانے والے تھے؟ اور عراق کے لوگ کہاں گئے جو حضرت حسین کو بلا کر
کہتے تھے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلامی نظام برپا کریں گے، وہ کون تھے؟ وہ سارے غداران حسین، وہ بے وفائے حسین تھے۔ اس یہ ایک مشن بھی حضرت قاری یوسف کا تھا۔ تو میرے بھائی، دینی، سیاسی، سماجی اور ملی اور علمی بہت بڑا لمبا مضمون ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ یہ مختصر سا حضرت قاری صاحب کا جو مشن تھا، مختصر حضرت شہادت حسین سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت قاری یوسف صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔